الله وبركاته. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعاله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 پہلی آیت یہی ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. کہاں سے کہاں لے گئی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، یعنی مکے سے مسجد الاقصی تک، بیت المقدس جسے ہم کہتے ہیں. پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں پر لے گیا. تو بڑی تفصیل ہے اس کی، بڑی تفصیل ہے. ہم صرف ایک بات پر گفتگو کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس بات پر بحث و مباحثے بھی کرتے ہیں اور کہیں بھی جا کر بات ان کی ختم نہیں ہوتی. کس بات پر؟ کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا؟ اس پر تو ہم جتنے بھی انبیاء کو دیکھتے ہیں، انبیاء و رسول کو، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن ہم اللہ کے رسول اپنی آنکھوں سے دیکھے نہیں دیکھے. کوئی ایک تو چاہیے دیکھنے والا. جس سے بھی پوچھو، جس نبی سے بھی بات کریں گے آپ، تو وہ یہی جواب ملے گا کہ میں نے نہیں دیکھا. ہم سے پوچھیں گے تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ ہمارے نبی نے نہیں دیکھا. ایسا ہو سکتا کیا؟ جب کوئی بھی نہیں دیکھا تو کوئی سوال کر سکتا ہے ہم سے کہ جب آپ جتنے انبیاء کی بات کر رہے ہیں، 1,24,000 انبیاء اور رسول ہیں، کسی نے بھی نہیں دیکھا تو پھر ایسے کیسے خدا کو مانتے؟ تو پھر ایسے کیسے اللہ کو مانتے؟ کوئی ایک تو چاہیے دیکھنے والا، تو وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھے. اچھا، پھر قاب قوسین او ادنی کا سورہ نجم میں قاب قوسین او ادنی. قاب قوسین کسے کہتے ہیں؟ تیر کے کمان سمجھ لیں. سمجھنے کے لیے تیر کے کمان کہ اتنا ہو گیا کہ ایک کمان کتنا ہو جائے، اتنا ہو جائے. تو اس پر بھی لوگوں کی اشکال ہوتے ہیں کہ وہاں جو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل کو دیکھا، اپنی اصلی حالت میں دیکھا. تو جبرائیل دیکھنے کی کیا چیز ہے؟ وہ تو صبح شام آتے ہیں. آپ صبح شام آتے ہیں، وہ دیکھنے کی کیا چیز ہے؟ ہزاروں دفعہ آتے ہیں. تو پھر کیا دیکھا؟ تو علماء اس پر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جانے سے پہلے آپ کا شق صدر کیا گیا، آپ کے سینے مبارک کو چیرا گیا. آپ کے سینے مبارک کو چیرا گیا. آپ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے. ویسے میں جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ جبرائیل جاؤ اٹھا کے لے آؤ. جبرائیل علیہ السلام نے کہا مولا کیسے جاؤں؟ تو بولے براق لے جاؤ.
براق لے جاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا مولا آپ نے تو بے شمار براق پیدا کیے ہیں، کون سے کو لے جاؤں میں؟ تو حکم ہوا وہ جو کونے میں سر جھکائے بیٹھا ہے اسے لے جاؤ، مجھے اس کی عاجزی پسند ہے۔ آپ اس براق کو لے کر آتے ہیں۔ اب ساتھ میں جبرائیل بھی ہے تو میکائیل بھی ہیں ساتھ۔ پھر جب آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو ہے نا اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں؟ اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں؟ تو حکم ہوا کہ ہم نے تمہیں جو کافوری آنکھیں دی ہیں وہ کس لیے ہے؟ تو آپ نے اپنی کافوری آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو ملا، جس سے آپ نیند سے جاگ گئے۔ تو پوچھا جبرائیل کدھر آنا ہوا؟ تو بولے حکم ہے آپ کو لے آنے کا، آپ چلیے۔ آپ کو لے گئے تو چاہے زمزم پر لے گئے اور جنت سے تشت اور جگ سمجھ لیں آپ وہ لے آئے، پانی نہیں لے آئے، چاہتے تو پانی بھی لے آ سکتے تھے، کوثر سے لے آ سکتے تھے، نہیں لے آئے، صرف یہ خالی دو لے آئے۔ اور یہاں پر آپ کا سینے کو شق کیا گیا اور آپ کے قلب مبارک کو نکالا گیا، پھر اسے چیرا گیا اور چیر کر اندر سے جو کچھ بھی تھا نکالا گیا، پھر اس میں کچھ رکھا گیا۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں حکمت و علم رکھا گیا، اور وہ جو کچھ بھی تھا وہ نکال دیا۔ پھر آپ کے سینے کو واپس جس طرح تھا اس طرح سے قلب رکھ دیا گیا اور پھر سیدھا کر دیا۔ اور اس دنیا کی واحد سرجری ہے جس میں پیشنٹ خود دیکھ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھ رہے ہیں کہ میرا سینہ نکالا گیا، میرا سینہ چیرا گیا، قلب کو نکالا گیا، یہ واحد۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں کیا گیا؟ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ اور بچپن میں آپ کے سینے کو چیرا گیا تھا، جب آپ چھوٹے سے تھے، 8 سال، علماء کہتے ہیں 6 سال، تب بھی آپ کو جو ہے نا آپ کے سینے کو چیرا گیا، جبکہ آپ بکریوں کے ساتھ تھے وہاں پر، اور بی بی حلیمہ تھی ساتھ میں، اور ان کی صاحبزادی تھی، اور ان کا نام میں بھول رہا ہوں میں، بہرحال تو آپ کو جو ہے نا 2 لوگ آتے ہیں، آپ کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اور لٹا دیتے ہیں، لٹا کر آپ کا سینہ، وہ جو دیکھتی ہے تو بھاگ کے گھر جاتی ہے، جا کے بولتی کہ 2 آدمی آئے ہیں اور بھائی محمد کو لے گئے ہیں، اور وہ سینہ چیر رہے تھے ان کا، میں دیکھ رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مار دیں ان کو۔ میں گئی اور بھاگ کے ماں کو بلا کے لے آئی، وہ بھی دوڑی دوڑی آئی ساتھ میں، جب تک دیکھے تو آپ کھڑے ہو کر جو ہے مسکرا رہے ہیں۔ تو بولے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ تو بولے 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے ایسا کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سینے کو چیرنا کیوں ہوا، کیوں چیرا جا؟ تو دیکھو کسی بھی چیز کو دیکھنے کی ہوتی ہے، دور کی چیز دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ہم کو انسٹرومنٹ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ کوئی چیز دیکھنا ہو دور کی تو ہم اسے ایک انسٹرومنٹ سے استعمال کرتے ہیں، جسے بیناکولر بھی کہتے ہیں، کہ دور کی چیز دیکھنا ہے، جیسے ہم عام طور سے چاند دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی پریپیئر کیا جاتا ہے انسان کو کہ وہ چیز دیکھنا ہے، وہ چیز دیکھنا ہے۔ تو یہ وہی تو انسٹرومنٹ ہے، آپ کو اس قابل بنایا جا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہو سکے۔ تو آپ کو
دکھایا گیا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ معراج کے سفر میں آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا پر جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر جبریل بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے کہ جبرائیل رک کیوں گئے، رک کیوں گئے، چلو ساتھ۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میری حد تو یہیں تک ہے۔ اب بتاؤ، جب جبرائیل علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میری حد یہاں تک ہے، تو پھر جبرائیل کو دیکھنے کی کیا چیز ہے؟ جبرائیل کو دیکھنا کیا ہے جس کی حد خود معلوم ہو رہی ہے اور آپ اس حد سے آگے جا رہے ہیں؟ پھر آپ کے لیے رف رف لایا گیا اور پھر لامکان تک چلے گئے۔ تو آپ نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر وہ بات ہوتی ہے جو ہم التحیات میں پڑھتے ہیں، ہم التحیات میں پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو مختصر سی بات کر رہا ہوں کہ ہم التحیات میں پڑھتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات۔ جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پر آواز آتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک فرشتہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے پیدا فرمایا ہے، تو وہ فرشتہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز میں، تاکہ آپ کے سینے سے وہ ہیبت اور خوف نکل جائے، انسیت پیدا ہو جائے۔ جب آپ پہنچتے ہیں تو آواز میں آتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہ آپ رک جائیے، ٹھہر جائیے، رب صلات کر رہا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نماز پڑھ رہے ہیں، صلات، یہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہی جواب آ جاتا ہے، اور علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ صلات سے مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرما رہا ہے، اللہ کی اپنی رحمتیں نازل فرما رہا ہے۔ تب پوچھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں حبیب میرے لیے کیا لے آئے ہو، میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ دیکھو اس وقت کیسے سوالات اور کیسے جوابات ہو رہے ہیں۔ آپ کو نیند سے اٹھایا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کیا لے آئے ہو، کیا تحفہ لائے ہو۔ کسی کو علم ہوتا تو کچھ لے جاتا، تو علم ہی نہیں۔ تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تحفہ لے آئے ہو؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے کہ التحیات للہ والصلوات، کہ ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، والصلوات والطیبات، تمام اچھی اور ساری باتیں آپ کی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک، سلامتی ہو، ایھا النبی، اے میرے نبی، ورحمۃ اللہ، اللہ کی تجھ پر رحمت ہو، وبرکاتہ، برکت ہو۔ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم ہوتے تو خوش ہو جاتے، اتنا مل رہا ہم کو، ہم کہتے جی جی شکریہ۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہوتا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ یہاں تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ کو کیسے کہیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے کہ السلام علینا، کہ مجھ پر بھی سلامتی، مجھ پر سلامتی۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مجھ پر، اور یہ علینا کا جو لفظ ہے اس میں کیا ہے؟ چھپا لیا گیا، ہم پر ہو جاتا ہے،
اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہم پر. تو ہم جو ہے نا پلورل ہو جاتا ہے میں کا، میں سنگولر ہے اور ہم پلورل ہے. تو ہم جو کہا گیا ہے وہ ہم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے گناہ گاروں کو شامل کر لیا کہ ہم پر، اور الگ سے صالحین کا ذکر فرما دیا کہ نیک بندے، ان کا ذکر. تو گناہ گار بچ جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، صحابہ ہیں، سب ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور یہ جو ہے نا صالحین کا ذکر ہو گیا. تو بچ گئے کون؟ گناہ گار بچ گئے. تو ہم پر کہہ کر شامل کر لیا گیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو حضرت عبداللہ شاہ صاحب محدث ذکر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں معراج نامے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 90,000 کلمات ہوئے. 90,000 کلمات. تو وہ جو راز کے کلمات ہیں 90,000، اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو حبیب، 30,000 جو کلمات ہیں یہ تمہارے اور ہمارے درمیان کے، تمہارے اور ہمارے درمیان کے، یہ کسی سے کہنا نہیں ہے. دوسرے 30,000 جو کلمات ہیں ان کلمات پر آپ کو اختیار دیا گیا ہے. ان کلمات پر آپ کو اختیار، چاہے تو کہو چاہے تو نہ کہو، چاہو تو کہو چاہو تو نہ کہو. اور جو تیسرے 30,000 ہیں یہ آپ امت کو اپنی بتائیے. تو نچوڑ جو بنا ہے وہ اتحیات. اس کے بعد میرا آپ کو قیامت کی نشانیاں وغیرہ وغیرہ جتنی بھی باتیں ہیں سارے وہ سب اس سے متعلق ہیں. سارے جتنے باتیں ہوتی ہیں وہ یہی ہے کہ آپ کو بلایا گیا، آپ کو دکھایا گیا، آپ کو سب. تو جس سے بھی پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ ہماری گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے اللہ. ہم سے اگر کوئی پوچھیں گے تو آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ، ہم کہیں گے نہیں. تو پھر کیسے گواہی دیتے ہو؟ تو ہم کہیں گے کہ ہم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا ہے، ہمارے مولا ہے، انہوں نے دیکھا ہے. تو آپ کی گواہی پر ہماری گواہی. تو عزیزان محترم، بات اتنی سی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوش نصیب بنایا ہے کہ ایسے نبی، ایسے رحیم و کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کو اس مبارک موقع پر بھی نہیں بھولا. کتنا مبارک موقع ہے. سارے انبیاء پیچھے رہ گئے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبقت عطا فرمایا، اپنے دیدار عطا فرمایا. تو اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نہیں دیکھ سکتے. اس کے لیے بی بی عائشہ والی حدیث بھی لے آتے ہیں کہ جس نے کہا اس نے جھوٹ کہا، بہتان کہا، فلاں کہا. یہ بی بی عائشہ سے ایک حدیث ہے جسے روایت کرتے ہیں. یہ بالکل صحیح ہے اپنی جگہ، یہ بالکل اپنی جگہ صحیح ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور آیت بھی لے جاتے ہیں لوگ کہ لا تدرکہ الابصار، کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی آنکھ نہیں دیکھتی، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کہاں ہوا؟ آسمان ہوا. اور پھر جب جنت ہوگی، جس کو ملنا ہے نصیبوں والوں کو وہ ملے گی، تو وہاں بھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار دکھایا جائے گا. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیسے دیکھیں گے ہم لوگ اللہ کو، کیسے دیکھیں گے؟ تو سمجھانے کے لیے فرما دیا کہ جس طرح تم یہاں سے کھڑے ہو کر دور چاند کو دیکھتے ہو اس طرح سے دیکھ سکتے.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.